کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی بڑیا ناز تے نخریاں وچے، کوئی ریت گرم تے گھل چلیا، تے کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، ایتے کر کوئی یار مسافر گئے، کوئی اج چلیا، کوئی کل چلیا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑائی، تنہائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص۔ درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی۔ زیوکار معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص سانو اپنے گھر مسجد کے اندر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سارا سارے کا مل بیٹھنا، احباب کا یہ سلسلہ وار درس قرآن کا تمام انتظام فرمانا، مالک کائنات اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما کے سارے ساتھیوں واسطے ہدایت اور نجات کا سبب بنائے۔ مولانا عطاءاللہ شاکر صاحب، برادر محترم حافظ محمد انور نعیم صاحب حفیظ اللہ، مسجد نمازی جماعتی احباب، گرد و نواح کو تشریف لے کر کے آنے والے معزز محترم احباب کرامی، تقریباً 24 یا 48 گھنٹے باقی ہیں رمضان مبارک دی آمد دے اندر۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ رمضان مبارک دیاں بابرکت اور رحمت ساعتاں دے اندر مالک کائنات سانو رمضان دے روزے، تلاوتاں، عبادتاں، سخاوتاں اور اللہ تعالیٰ کو بخشش اور مغفرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ ماشاءاللہ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر تساں اپنے خطیب صاحب پڑھو رمضان المبارک دے متعلق گفتگو سماعت کی ہوئی، میں انشاءاللہ بڑا کی اہم موضوع تساں احباب دے سامنے رکھنا چاہنا۔ ایسا موضوع جو ہر گھر کی ضرورت ہے اور ہر فرد کی ضرورت ہے۔ بندہ عبادت گزارے، تہجد گزارے، روزے نماز دا پابند ہے، بہت بڑا سخی ہے، لیکن وہ بندہ اس بات کا خیال نہیں رکھتا کہ وہ کسی بھی عبادت کا بول نہیں کرنا۔ وہ کیڑی چیز ہے؟ صلہ رحمی ہے۔ جڑا بندہ قطع رحمی کر دے، صلہ رحمی نہیں کرتا، وہ کسی بھی عبادت کا بول لے۔ اساں انشاءاللہ رمضان مبارک دے روزے رکھے تو انشاءاللہ تلاوتاں بھی کرنیاں نے، عبادتاں بھی کرنیاں نے، جتھے باقی نیکیاں کرنیاں نے تے اس نیکی دا بھی خاص خیال رکھنے
اپنے کسی رشتے دار کو پریشان کرنا ہو سکے کہ رمضان مبارک دیا ان بابرکت گھڑیاں دے اندر انہوں نے کوئی معاونت ہو جائے ساڑھی وجہ کر کے انہوں کے گھر کا نظام اچھا ہو جائے انہوں کی سہری اچھی ہو جائے انہوں کی رفتاری اچھی ہو جائے ساڑھی وجہ کر کے ساڑھے کسی عزیز اور رشتے دار کو تکلیف ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا۔ آئیے میں انشاءاللہ اپنے وقت کے اندر اسے حوالے چند گزارشات کروں گا اور اپنی بات شروع کرنے تو پہلا ایک چھوٹا جا واقعہ سنانا تو ہو سکتا ہے سن کے ایمان پیدا ہو جائے۔ امام محمد بن عبد الرحمن العثمانی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب الطبقات الفقہاء الکبریٰ کے اندر امام ابن دقیق رحمہ اللہ تعالی کے حوالے رکھتے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ انہاں دے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن صحرا کے اندر نکلیا چلدیاں ایک قبرستان کو گزر ہویا تے امام ابن دقیق رحمہ اللہ تعالی ایک قبر تے کھڑے نے اور روئی جا رہے ہیں، کچھ پڑھی جا رہے ہیں، دعا کی جا رہے ہیں، اکھاں دے آنسو بہائی جا رہے ہیں۔ میں قریب گیا، عرض کی تھی استاد محترم کی ماجرے نالے رو رہے ہو، نالے دعا کر رہے ہو، نالے کچھ پڑھ رہے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ امام صاحب فرمان لگے اس قبر کے اندر لیٹیا شخص میرا شاگرد ہے، رات میری یہ خواب دے کر ملاقات ہوئی ہے تے میں پوچھا سنا قبر دے کی معاملات کی بڑیاں قبر دے اندر کیویں گزری؟ ایک کہنے لگیا میرے ساتھی میں دفنا کے چلے گئے اور یاد رکھیا جے چاہے دنیا مرضی بڑا نام ہے خطیب پاکستان ہے، بہت بڑا قاری ہے، بہت بڑا ناطخواں ہے، بہت بڑا ڈاکٹر ہے، بہت بڑا وکیل ہے، بہت بڑا پروفیسر ہے، بہت بڑا تاجر ہے، بہت بڑا زمیندار ہے، بہت بڑا سردار ہے، بہت بڑا نام ہے دنیا تو جو بندہ جاندے نہ بندے دے نال بندے دا نام جاندے نہ بندے دے نال بندے دے روپے پیسے جاندے نے نہ بندے دے نال ریال تے پاؤنڈ تے ڈالر جاندے نے، بندے دے نال قبر دے اندر اگر کوئی چیز جاندی ہے تے بندے دے نیک اعمال جاندے۔ اس بات پر نظر رکھنا، اپنا دامن پھیلا کے سوچنا ضرور ساڑھے دامن دے اندر نیک اعمال کتنے نے، اسی قبر واسطے تیاری کتنی کو کیتی ہے حالات کسی نے نہیں پتا کیڑے ویلے مٹی دے اوپر اور مٹی دے نیچے چلا جانا ہے، کسی نے نہیں پتا کیڑے ویلے سامان کی ڈور ٹوٹ جانی ہے۔ ہمیشہ اپنی آخرت دی اور قبر دی فکر رکھنا۔ امام صاحب فرماتے ہیں میرے شاگرد نے رات خواب دے تو ملاقات ہوئی، میں پوچھا سناؤ کیویں گزری؟ یہ میرا شاگرد کہنے لگیا میں دیکھیا کہ میرے لوگ دفنا کے چلے گئے تھے، ایک سیاہ رنگ دا درندہ نما کتا ظاہر ہوئے، ان لگتا سی جویں انہیں میرے کھا جانے۔ میں پریشان ہو گیا، گھبرا گیا۔ اس سے دوران ایک خوبصورت لباس والا، خوبصورت شکل والا نوجوان آئے، انہیں اس کتے کو بھگا دیتے، میرے قریب آ کے بیٹھ گئے، میرے تسلی دیتی، میرے حوصلہ دیتا۔ میں پوچھا تو بیٹا میرا خیر خواہ کون ہے؟ یہ میں بول کے کہنے لگا میں تیری وہ نیکیاں جڑا دنیا تے رہ کے جمعے والے دن سورہ کاف دی تلاوت کریا کرتا سی۔ اللہ اپنی زندگی دے اندر نیک اعمال کو شامل کیجئے۔ رمضان مبارک دا مہینہ برکتاں والا، رحمتاں والا، سعادتاں والا بالکل قریب ہے۔ ایک کوئی بھی لمحہ انہوں ضائع نہ کرنا، سعادت سمجھ کے اور برکت سمجھ کے، رحمت سمجھ کے اس مہینے کو فائدہ اٹھانا۔ اللہ تعالیٰ سانو ساریاں کو زیادہ تو زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے میں جو کچھ آپ کے سامنے چند گزارشات کرنا چاہنا، اللہ کا قرآن سماعت فرمانا۔ حبیب دنیا جناب محمد صلی اللہ بولو ذرا عبادت کرو دودھ پاک کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے
نبی پاک علیہ السلام نے سینہ پاک پہ قرآن پاک نازل فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نے سینہ پاک پہ قرآن پاک نازل فرمایا ہے کائنات کے لوگ یا ایھا الناس اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایمان دی گل سمجھائیے کہ آمنو کو گل شروع کی تھی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اللہ تعالیٰ نے ایمان دی گل سمجھائی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اللہ تعالیٰ نے ایمان دی گل سمجھائی اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین الغرض قرآن پاک دے اندر جتے اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مخاطب فرمایا گل ایمان تو شروع کی تھی اتنے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لوگوں مخاطب کیتا ہے اتنے لمحے ناس آ گیا اتنے ساری کائنات کے لوگ آ گئے اللہ فرماتے ہیں اے کائنات کے لوگوں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ اس رب کو ڈر جو جس رب نے تمہیں جان دے رو پیدا کیتا پھر تواڈے جوڑے بنائے کئی مرد پیدا کیتے کئی عورتاں پیدا کیتیاں واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام اس رب کو ڈر جو جدا نام لے کے رشتہ داریاں کر دیو اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر السلام نے سینہ پاک کے اتر والا قرآن اس بات کا پیغام دے رہی ہے یا خطبہ کی کام کے اندر پڑھنے والی دوسری آیت ہے اس آیت کے اندر سیدھا رحمی کا پیغام دیتا جا رہی ہے اللہ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں یاد رکھیں آجے ان اللہ کان علیکم رقیبا اللہ تعالیٰ وڈے ہر معاملے کی نگرانی کرنے والا ہر کام ویکھن والا اپنے ماں باپ دے معاملے کے اندر صلہ رحمی کرنی ہے اپنے بہناں بھراواں دے معاملے کے اندر صلہ رحمی کرنی ہے اپنے چاچے تایاں دے معاملے کے اندر صلہ رحمی کرنی ہے اپنے ننیال دے معاملے کے اندر صلہ رحمی کرنی ہے صلہ رحمی والا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے میرے برادر میرے محترم رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا من وصلہ وصلہ اللہ ومن قطع قطع اللہ جڑا بندہ صلہ رحمی کردا ہے جڑا بندہ صلہ رحمی کردا ہے اللہ انہوں چھوڑ دیتا ہے تے جڑا بندہ قطع رحمی کردا ہے اللہ انہوں توڑ دیتا ہے جڑا اپنے رشتہ داراں تو ٹوٹ جاندا ہے سمجھو ٹوٹ جاندا ہے جڑا اپنے رشتہ داراں چھوڑ جاندا ہے رب نوں چھوڑ دیتا ہے کسے میدان دے اندر اللہ تعالیٰ پریشانی نہیں آن دیتا دکھ نہیں آن دیتا تکلیفہ نہیں آن دیتا رحمت کائنات علیہ السلام نے کار فرمان نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے وہ دے رزق دے اندر اضافہ ہو جائے وہ دی عمر دے اندر اضافہ ہو جائے اور چاہیے پھالی یا سلدہ امام سیدھا رحمی کرے اور مسلمانوں برکت پوریوں فیصلہ بادیوں اگر چاہتے ہو تمہاری زندگیوں کے اندر برکت ہو جائے اگر چاہتے ہو تمہارے رزق کے اندر برکت ہو جائے اضافہ ہو جائے سیدھا رحمی کریا کرو رشتہ داریاں جوڑ کے رکھیا کرو رشتہ داریاں توڑیا نہ کرو اے
کراؤ میرے پیغمبر علیہ السلام عرض کردے سونیا کوئی اتنا عمل دس دیو جدے تے میں عمل کراؤ کی کرنا چاہنے عمل کر کے کی حاصل کرنا چاہنے کہتا سونیا یدنینی من الجنہ ویباغضنی من النار کتاب الایمان صحیح مسلم حدیث نمبر 106 نبی پاک علیہ السلام کے قدر سنیا اتنا عمل سنا جدے تے میں عمل کرا جنت دے قریب ہو جانا جہنم تو دور ہو جانا نبی پاک فرما میرے پہلا کام تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا اللہ کی عبادت کرنی نے تے او دے نال کسے نو شریک نہیں بنانا وتقیم الصلاۃ ہر چیز نماز ادا کرنی ہے جو زکات کا مال نصاب دے نجات اللہ دے زکات دے نصاب کو پہنچائے تو زکات ادا کرنی ہے نبی پاک نے چوتھے نمبر پہ فرمایا فرماتے ہیں رشتہ داری جوڑ کے رکھنی ہے رشتہ داری جوڑ کے رکھنی ہے چار گلاں میرے پیغمبر نے دیندیاں نے تے واپس مڑ پہ آئے نبی پاک نے السلام فرماتے ہیں اگر ان چار باتوں پہ عمل کرے گا محمد کہنا داخل الجنہ داخل الجنہ اس حدیث کو پتہ لگ دے جنہیں رب کی ذات ہے شرک نہیں کرنا چاہیے جنہیں نماز پڑھنی چاہیے جنہیں زکات ادا کرنی چاہیے انہیں صلہ رحمی نہیں کرنی چاہیے انہیں رشتہ داری جوڑ کے رکھنی چاہیے رشتہ داری جوڑ کے رکھنا صلہ رحمی کرنا جنتیاں والا عمل ہے اگلی حدیث سماعت فرمانا میرے بڑے پیروں سے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ کاجوالی کے درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول جاتے کرنا وچ رس نے او بول میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول اسی بول کے کہہ دو سبحان اللہ میں تمہاری شاکر صاحب نے کہا لازم ضرور سنا ہے کہ میں شروع کر لی تو تسی ماشاءاللہ سنتے پہ ہو کھچ کے کو سبحان اللہ میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول جاتے کرنا وچ رس نے او بول میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول آقا دیاں قدماں تے چلنا ضروری ہے سونے دیاں قدماں تے چلنا ضروری ہے کوئی مننے یا نہ مننے ساڈی ایک مجبوری ہے کوئی مننے یا نہ مننے ساڈی ایک مجبوری ہے مینوں امتی دے در تے نہ رول مینوں امتی دے در تے نہ رول میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول سونا کی تو بولے قرآن بن جاتا ہے آقا کی تو بولے قرآن بن جاتا ہے جاگلی دلیل تے قربان بن جاتا ہے جاگلی دلیل قربان بن جاتا ہے آکے رب دے قرآن نو تو کھول آکے رب دے قرآن نو تو کھول میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول میرے آقا جی دے مٹھے مٹھے بول جاتے کرنا وچ راسی بول میرے بڑے پیروں مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے السلام نے کائنات دے لوگوں اپنی سیرت دے نال اپنے کردار دے نال صلہ رحمی کر کے بتائیے میرے باپ بیٹے آج توجہ کرے آج نبی پاک نے السلام نے پہلی وحی نازل ہوئی نا نبی پاک نے السلام گھر تشریف لے کر کے آئے آپ فرماتے ہیں خدیجہ مینوں کمبل اڑا دے انج لگ دے جویں مینوں میری جان دا خطرہ ہے اللہ اللہ ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے پیغمبر کو تسلیاں دتیاں حوصلے دیتے کہ پتہ کی فرماتے ہیں کلا واللہ اللہ
پریشان نہیں ہونے دے گا. وہ دی وجہ کے آگے میرے پیغمبر نے حسن دی پہلے کرنی کی تھی, میرے پیغمبر نے زلفاں دی پہلے کرنی کی تھی, میرے پیغمبر نے سینے تے پسینے دی پہلے کرنی کی تھی. ماں خدیجہ نے سب تو پہلی جڑی میرے پیغمبر کی صفت بیان کی تھی, ماں خدیجہ فرماتی نے انک لتصل الرحم. سونے تسی اسی رحمی کرنے والے ہو, سونے تسی رشتے داریاں جوڑنے والے ہو, تے رشتے داریاں جوڑنے والے اللہ پریشان نہیں ہونے دیتا, اللہ پریشان نہیں ہونے دیتا. میرے پیغمبر نے کنے رشتے داریاں جوڑ کے بتائیاں, ایڈر میں کیا نے توجہ کریا نے مثال نبی پاک علیہ السلام کی زندگی مبارکہ کی دینا چاہنا. میرے بڑے پیو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے ایک بندے تے قتل دے برانڈ جاری کر دیتے نے, صحابہ کو پکڑ کر کے لائے نے, پتہ نہیں چلے آئے وہ بندہ ہے انہاں مسئلے نبی دے ستون نے آپ کے بھر دیتا ہے. میرے پیغمبر تشریف لے کے آئے, آپ فرماتے میرے صحابہ جانتے ہوئے وہ بندہ ہے جنہیں واسطے میں قتل کا آرڈر جاری کر دیتا ہے. سوڑیا حکم کرنا ہے دیگر درکان کو جدا کر دیں گے. نبی پاک فرماتے میرے صحابہ انہیں کچھ نہیں کہنا, وہ ساڑھے کول آگے آئے, ساڑھی مسجد دے لگا گئے, ساڑھی ایسے مسجدے پر نواں بندہ آ جائے لوگ ایسے پریشان ہو جاتے ہیں, یہ کی کرنا ہے, ایک کیوں آگے ہے اللہ کو اکبر لیکن صدقے جاؤں نبی پاک علیہ السلام کی سیرت تو ایوے نہیں. نبی پاک تو مدینہ پاک آئے سن تے تھوڑے سے نبی پاک نے صحابہ سن تے 10-11 سالہ بعد مسجد نبی دی وسعت کرنی پئی. صحابہ نو مسجد دے اندر نماز پڑھن واسطے جگہ نہیں لبیا کر دی. وجہ اے ہوئی ہے جڑا میرے پیغمبر دے کول آ جاندا سی پھر نبی پاک دا ہو کے رہ جاندا سی, جڑا میرے پیغمبر دے کول آ جاندا سی سونے دا ہو کے رہ جاندا سی. اللہ ایویں نہیں, اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا حبیب کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالی نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا آمین.
سونا آمینہ دا نال بڑا ساگ پہ جمال کون رلے او دے نال او دا حسن و جمال پہ مثل بے مثال کون رلے او دے نال اس دے جمال وانگل کسے دا جمال نہیں اس پہ مثال دی کوئی ملتی مثال نہیں تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ قاری احمد حسن ساجد صاحب اس نے جمال وانگل کسے دا جمال نہیں اس پہ مثال دی کوئی ملتی مثال نہیں او دی شان بلے بلے او دی شان بلے بلے او دی شان بلے بلے او دے نال کون رلے کون ملے او دے نال سونا آمینہ دا نال بڑا ساگ بے جمال کون رلے او دے نال پتھر زمانہ مارے ہس کے بلاوے سونا میں دشمنہ دیا دیا نومی چاہتے رب بغاوے سونا او کریم المزاج سونا کریم المزاج کرے دلہ اندراج کون رلے او دنال سونا آمینہ دلال بڑا ساگ بے جمال میرے پیغمبر علیہ السلام نے غصہ نہیں کیتا ایک دن گزریا دو دن گزرے تیسرا دن آیا رحمت کا اعلان نے سوال کیتا جواب ہو گئی ہے نبی پاک کروا دے میرے سے آپ ہے دیا رسیاں کھول دیو رسیاں کھول دیا گیا نے اہل مسئلے نبی جو نکلے آئے اس سامنے کھجورا دبا کے اٹھے کچھ دیر جا کے رکے آئے اللہ کو اپنا دے دل نے انہوں جناب مجبور کر دیتا سماما یہ واقعی اللہ کا سچا نبی ہے میں تلقیاں کرتا رہا ہوں محبتہ کرتا رہا ہوں میں سبزیاں کرتا رہا ہوں پیار کرتا رہا ہوں اور قرآن کہتا ہے والا تستوی الحسنۃ والسیئۃ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم فرمایا سونیا اچھائی تے برائی برابر نہیں ہو سکتی برائی دا دفاع اچھائی نال کرنا ہے تو نفرت دا جواب محبت دے دیو گے پھر تواڈے دشمن بھی تواڈے دوست بن جان گے تواڈے بیگانے بھی تواڈے اپنے بن جان گے میرے پیغمبر نے محبت دا اظہار کیتا ہے نبی پاک نے اخلاق دا مظاہرہ کیتا ہے اے تو واپس مڑ پئے تے میرے پیغمبر وا کے کہنا سنیا کلمہ پڑھاؤ تے اپنے مریداں دے در شامل کر لو واقعہ کچھ سنتے رہتے ہو لیکن میں اپنے موضوع دے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں اور حضرت سمامہ بیت اللہ کی زیارت کر واسطے جانا چاہتے تھے وہ جڑا میرے پیغمبر دیا دشمنیاں کروانا آج میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیا ہے تے نبی پاک کو کہتا ہے سونے اگر اجازت ہوئے تے بیت اللہ دیا زیارت کراوا یہ تو پتہ چل جائے جڑا بندہ نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیندا ہے وہ اپنی مرضی دی زندگی گزار سکدا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله جو نبی پاک دے دے انہوں سینے لگا لے جو نبی پاک روک دے تو روک جائے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اگر چاہتے ہو کائنات رب پیار کرے پھر میرے پیغمبر کی پیروی کر رہی ہے کلمہ اسی پڑھیے اپنی مرضی نال اٹھ گیا اپنی مرضی نال بیٹھے اپنی مرضی نال
نال تجارت کرنی اپنی مرضی دیاں خوشیاں اپنی مرضی دیاں غمیاں اپنی مرضی دا لینا اپنی مرضی دا دینا اپنی مرضی دی نماز اپنی مرضی دا روزہ اپنی مرضی دی جناب ہر کام مرضی دا کرنے تے نبی پاک نے ہوتی کہنا دیا سماما کے گلے تک کلمہ پڑھ جائیے تے کہتا سونیا اجازت دیو میں بیت اللہ ویکھن جانا چاہنا اجازت تو بغیر نبی پاک کی اجازت تو بغیر قدم ہی چکیا بولو آسانی سونے دا کلمہ پڑھے اپنے گھراں دا ماحول ویکھو اپنی زندگی ویکھو اپنی زندگی دا طرز عمل ویکھو ساری زندگی کیویں گزر رہی ہے سارے معاملات نبی پاک کی اتباع کے اندر گزر رہے ہیں کہ نہیں اللہ اکبر اللہ محبت اجدا اجدی ہوئے کلمہ پڑھے تے بندہ اجدا پڑھے اللہ اکبر اللہ کوئی تو کرنا حبیب کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے اجازت دے دی ہے توجہ کرنا بار کرنا جناب سیدنا حضرت ثمامہ بن اسعد رضی اللہ عنہ میرے پیغمبر نے صحابی بن گئے نبی پاک نے کو اجازت لے کے مکہ المکرمہ ٹر کرنے والے گیا جے مکے والے کو پتہ لگ گیا ثمامہ مسلمان ہو گئے ثمامہ نے کلمہ پڑھ لینا طرح طرح دی گلاں کرنیاں شروع کر دتیاں حضرت ثمامہ کہنے ایک ساتھی نیند گل کر دیو پھر ہن جنہ بھی گلا جنہ بھی علاج نجات دے کرواتا ہے بڑی دیر تک تانوں علاج نہیں ملے گا جتنی دیر تک سونا محمد پر مٹوی دے گا صلی اللہ علیہ وسلم یہ علاج چاہیدا وے گلا چاہیدا وے تے اجازت نبی پاک دین گے اللہ کو اللہ حضرت ثمامہ نجد دے سردار سن آگے رات کو جو کر دیا جانا حضرت ثمامہ واپس چلے گئے اور مکے کے اندر قید پہ گئے مکے کے اندر قید پہ گئے یہ جناب مکے والے پریشان نے گئے پیغمبر کے رشتہ دار پریشان نے اللہ کو اللہ یہ آپس کے اندر بیٹھ کے مشورہ کر دے کوئی گل لے اجازت سونے محمد کو لینی پڑی ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاواں قرآن کہتا ہے نبی پاک نے خاتم پڑھایا نا نبی پاک کی اکھان تو نبیاں میرے رشتہ دار میرے چاچے تائے میرے دادکے بھوکے مرنے پہلے اللہ کو اللہ حالہ نبی پاک نے او دادکے نے میرے پیغمبر مکے دے بازاروں دے نکل دے آپ آواز لگا دے یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا اے لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے چھوڑی کے در پتھر پالیں گے نارے نبی پاک کو پتھر مارتے جانے دلانے کہتے جانے اور لوگوں محمد دی کرنا منے ادھے بعد اللہ محمد جھوٹا جے استغفر اللہ یہ میرے پیغمبر نے داد کے رونے جنہ میرے پیغمبر صلاۃ و سلام و شفیع دی دالت دی گھاٹی کے اندر بند کر دیتا تین سال میرے پیغمبر نے بھوکھاں کے اندر دکھاں کے اندر گزارے نے یہ آج جو نبی پاک نے اپنے دریال کی بھوک ویکھی نا اپنے دریال کا قید ویکھیا نا نبی پاک نے فوراً خط لکھ دیتا ہے حضرت ثمامہ وال ایک اللہ علاج بحال کروا دیتا ہے یہ تو پتا چلے آؤ میرے پیغمبر نے اپنی سیرت کے کردار نال ثابت کیتا ہے میں آپ دے لوگوں صلہ رحمی کرنی ہے صلہ رحمی کرنی ہے اللہ کو اللہ پہ ماں خدیجہ نے اس واسطے پہلی بڑی جدو نازل ہوئی تے پہلا جڑا میرے پیغمبر کا وصف بیان کیتا چھوڑیا انکا لتصل الرحیم انکا لتصل الرحیم چھوڑیا کسی صلہ رحمی کرنے والے ہو صلہ رحمی کرنے والے ہو اللہ کو اللہ میں کو بخاری کی روایت سنانا بڑا امام دادا ہوئے میرے بڑے کی عمر سے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام کی سادہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ
کے اظہار کریا کرو سیدہ عائشہ صدیقہ تجیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی ابو بکر صدیق دی تھی زوجائے پاک نبی ابو بکر صدیق دی تھی زوجائے پاک نبی اما عائشہ تو صدیقہ اما عائشہ تو صدیقہ سونے دی پاک رفیقہ رب وابا شان دی تھی ابو بکر صدیق دی تھی ابو بکر صدیق دی تھی زوجائے پاک نبی جدی عظمت سورہ نور اور جدی عظمت سورہ نور جدی عظمت سورہ نور دل آکھن تے مجبور جدی عظمت سورہ نور دل آکھن تے مجبور ماما دا گستاخیو نسلی سور او دس پچ شک ضرور او بندہ جان سبھی سچی گل میں دس دیتی ابو بکر صدیق دی تھی زوجائے پاک نبی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سب تو زیادہ نبی پاک علیہ السلام نال محبت کر دیا پیار کر دیا نبی پاک دے بعد نبی پاک علیہ السلام دے صحابی اور پھر علیہ السلام دے سسر اما عائشہ دے بابا جان حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی کو ماں عائشہ پیار کر دیا نبی پاک دے بعد ابو بکر دے حضرت ابو بکر دے بعد ماں عائشہ سب تو زیادہ پیار اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کر دیا سر اسے معاملے کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی کو طلاق ہو گیا حضرت عبداللہ نے 2 مرتبہ 4 مرتبہ حضرت عائشہ نے صلح کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ماں عائشہ ناراض ہوئی اور غیبت میں کیا نے دھیان کریا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو نے ایک طریقہ استعمال کیتا اور برکت بڑیو فیصلہ پا دیو اینو کہتے رشتہ رمی اینو کہتے رشتہ دا خیال حضرت عبداللہ بن زبیر نے نبی پاک نے نلیال نے قبیلے بنو زخرہ کے کچھ افراد لال لے چل دیا عائشہ کے دروازے تے آگے یا عائشہ کے دیا نے عبداللہ وہ نبی پاک نے نال کیا میرے دروازے تے لے کے آگے اگر انہوں نہ لے کے آتا تو میں کتی صلح نہیں سی کرنی چھوڑے دے نلیال میرے کوئی چل کے آگے میرے جا میں تنوں معاف کر چھڑے آئے اینوں کے دل سلارے میں اینوں کے دل سیاں دا گیا میرے بھائی میرے برادر میرے محترم رشتیاں کی قدر کریا کر آخری کر کے گل مکا دینا چاہنا اللہ پیغام ٹی وی دے کے اندر انہیں ایک واقعہ بیان کیتا ہے کہ لاہور کا بہت بڑا تاجر اللہ کو اللہ نے دولت بڑی عطا کی نے مال بڑا عطا کیتا ہے اللہ کو اللہ کا کرنا ایسا بیماریاں لگ گئیں انہو
واپس میں آنا اسے اللہ والے نے جا کے دنیا سارا واقعہ سنایا اللہ کو پہلا تے کہنے لگا چل ہن جا ادھر اپنا بلڈ ٹچ کروا کے آنا میرے اپنے بلڈ دیاں رپورٹاں کرائیاں نے اللہ کی قسم کیڑا پہلے بلڈ کینسر دا مریض سی میرے اپنا پیسہ اپنے رشتے داراں تے خرچ کیتا ہے اللہ نے بلڈ کینسر ختم کر چھڑیا ہے پھر میرے پیغمبر دے فرمان نو مننا پینا ہے مننا پینا ہے جڑا بندہ چاہتا ہے او دے رزق دے اندر عذاب ہو جائے او دی عمر دے اندر عذاب ہو جائے اور چاہیے پالی اسل راگیما اللہ کا قرآن کی اعلان کر رہے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا النبي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللہ تعالیٰ رشتے داری صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتا پیا ہے طالب علم تینوں پیغام دے کے چلے اگر تیری جیب تینوں اجازت دیتی ہے اگر تیرا بینک بیلنس تینوں اجازت دیتا ہے اگر تیرا کاروبار تینوں اجازت دیتا ہے نکال لے اپنے بینک تینوں پیسے نکال لے اپنی جیب تینوں پیسے رمضان دا مہینہ آ رہے ہیں کئی ایسے رشتے دار ہوں گے جنہاں نوں شہریت کی ضرورت ہے جنہاں نوں افطاریاں کی ضرورت ہے کئی تیرے رشتے دار ایسے نے اگر عید آ رہی ہے انہاں دے بچیاں نوں لباس کی ضرورت ہے ان دے بچیاں نوں کپڑیاں کی ضرورت ہے جوتیاں کی ضرورت ہے میرے برادر اگے بڑھ مہنگائی دا دور ہے اگر اللہ نے تیرے بینک بیلنس کے اندر پیسے رکھے نے تے تکبر نہ کریا کر اتھوں پیسے کٹ کے اپنے چاچے دے پتر تے لا دے اتھوں پیسے کٹ کے اپنے تائے دے بیٹیاں تے لا دے اتھوں پیسے کٹ کے اپنے یتیم بھتیجیاں تے لگا دے اتھوں پیسے کٹ کے اپنی بیوہ بہن تے لا دے اتھوں پیسے کٹ کے اپنے کسی بھی غریب رشتے دار تے لگا دے میں کیوں رب کی قسم اللہ تیرے رزق دے اندر کمیاں نہیں آن دے گا نبی پاک دا فرمان بھی یاد رکھنا کہ رب بندہ چاہتا ہے وہ دی عمر دے اندر تے رزق دے اندر عطا ہوئے انہوں چاہیے رشتے داری جوڑ کے رکھے رشتے داری رمضان کا مہینہ محبت کا مہینہ ہے پیار کا مہینہ احسان کا مہینہ آگے بڑھیے دیکھیے اپنے محلے کے اندر اپنے رشتے داروں کے اندر منتظر کو بچیاں منتظر کو بچے منتظر کو بیوہ عورتاں منتظر کو دوست احباب جنہ کوڑے وسائل کوئی نہیں اپنے گھر کا نظام نہیں چلا سکتے اللہ کی قسم ایسا دور آ رہی ہے مزدور بندہ اپنی مزدوری نال اپنے گھر کا سلسلہ با مشکل چلا دے بچیاں دے کپڑے لینے شہر و افطار کا اہتمام انتظام کرنا یہ بڑی دور دی بات ہے فروٹ لے آ کے کھجورا لے آ کے سموسے پکوڑے لے آ کے افطاریاں کرنیاں تے دور دی بات کئی ایسے بھی گرانے نے جڑے برف کے اندر چینی پا کے میٹھا پانی نہیں بنا سکتے بڑھیے آگے اپنے رشتے داراں تے افطاری دے پیسے خرچ کیجئے شہری دے پیسے خرچ کیجئے نکالی اپنے اکاؤنٹ کے اندر اگر اللہ نے ہمت دی ہے کوئی لاکھ 2 لاکھ روپے اپنے رشتے داراں تے خرچ کر دیکھ اللہ تیرے رزق دے اندر برکتاں کے پاندے اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو صلہ رحمی والی زندگی عطا فرمائے سنیا سنایا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین چلو رمضان کا مہینہ ہے کبھی رمضان دے شیر سنا دے برادر نواز کو سبحان اللہ کچھ کے کو سبحان اللہ خدا کی راہ متے لے کر ہے ماہ سیام آیا خدا کی راہ متے لے کر ہے ماہ سیام آیا نبی پیار
گل مکائیے مہمان رب دا مہینہ یارو مہمان رب دا مہینہ یارو بخشش دا آلہ حسینہ یارو لٹ لو بغارا رمضان آیا رمضان آیا مہمان رب دا اور دعا منگوئے مہینہ کی بوئے دعا منگوئے مہینہ کی بوئے مکہ کی بوئے مدینہ کی بوئے مکہ کی بوئے مدینہ کی بوئے لٹ لو بغارا رمضان آیا رمضان آیا اور افطاری دے ویلے مٹیاں کھجورا اللہ کی قسم کھجورا تے ویسی میٹھی ہوئی نے افطاری دے وقت انہاں دے کھان دا اپنا ہی مزہ ہے کیونکہ نبی پاک نے فرمایا للصائم فرغتان روزے دار نوں دو وڈیاں خوشیاں ملدیاں نے